رات 12 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تھی اور اسے آج 3 روز کے بعد گھر جانے کی اجازت ملی تھی۔ اب ان لوگوں کے لیے ہفتہ وار چھٹی والی تو کوئی بات رہ نہیں گئی تھی۔ مہینے میں بمشکل 1 یا 2 خوش قسمت دن چھٹی کے نصیب ہوتے تھے۔ عمارت کے کمروں میں سے چھٹتی ہوئی روشنی کہیں کہیں کھڑکیوں سے باہر جھانکتی دکھائی دے رہی تھی، ورنہ تو ہر سو اندھیرے یا پھر یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑوں کی حکمرانی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے احمد اس اندھیرے ہی کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے بلاک سے موٹر سائیکل تک پہنچتے ہوئے اسے 3 مرتبہ شناخت کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ مرکزی دروازے تک وہ موٹر سائیکل کو بغیر انجن سٹارٹ کیے گھسیٹتا ہوا لایا تھا۔ اس کی پہچان مکمل ہونے کے بعد آہنی دروازہ کھلا اور جونیئر ضابط احمد ترسون موٹر سائیکل گھسیٹتا باہر نکل آیا۔ اس نے خصوصی کرفیو کارڈ اپنے اوور کوٹ کے باہر ٹانگ لیا تھا کہ راستے میں اسے روکنے پر زیادہ تردد نہ کرنا پڑے۔ باہر نکل کر اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو روسی بائک کی آواز سے جیسے ساری فضا تھر تھرا اٹھی۔ اس کا رخ کابل جلال آباد روڈ کی طرف تھا۔ اسی روڈ پر واقع ایک آبادی میں اس کا گھر تھا جہاں احمد ترسون کی ماں اور بہن اس کی منتظر تھی۔ اس کا والد غزنی میں پھلوں کا کاروبار کرتا تھا اور مہینے میں 1 دفعہ ہی گھر آیا کرتا تھا۔ راستے میں 3 مرتبہ سڑکوں پر چکراتی آرمی کی جیپوں نے اسے روک کر اس کا کرفیو کارڈ چیک کیا۔ اب وہ قدرے غیر آباد علاقے کی طرف نکل آیا تھا۔ یہ سڑک ایک پہاڑی سلسلے کے درمیان سے گزرتی تھی۔ ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے بالآخر اس کا انجن بند کر دیا۔ بادی نظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ پلگ میں کچرا آ جانے کی وجہ سے موٹر سائیکل رک گئی ہے۔ سڑک کے کنارے پر اس نے موٹر سائیکل کھڑی کر لی۔ کابل کی جان لیوا سردی رگوں میں لہو جما دیتی تھی، لیکن احمد ترسون کے نزدیک اس لمحے سردی گرمی کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ یوں بھی یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ وہ موٹر سائیکل کا ٹول باکس کھول کر اس میں سے پلگ پانا نکالنے کے بعد پلگ باہر نکال رہا تھا جب اندھیرے میں پہاڑی سلسلے میں اس نے ایک سایہ برآمد ہوتے دیکھا۔ نوارد نے کچھ فاصلے پر رک کر ایک پینسل ٹارچ جلا بجھا کر مخصوص قسم کا اشارہ کیا۔ بیٹھے بیٹھے احمد ترسون نے اپنے لمبے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول باہر نکالا۔ اس کی گرفت اجنبی کے اس سمت بڑھتے قدموں کے ساتھ ساتھ پستول کے دستے پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نوارد اس کے نزدیک پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی سمت اٹھی پستول کی نال دیکھ لی تھی۔ آمدم برسر مطلب۔ احمد نے بڑے سرد لہجے میں اس کی طرف جھانکا۔ دوسری طرف سے پشتو کے ایک خاص لفظ سننے کے بعد اس نے پستول نیچے جھکا لیا۔ 2-3 فکروں میں اس نے نوارد کے ساتھ کوڈ ورڈز کا تبادلہ کر لیا تھا اور مطمئن ہوتے ہی اس نے اپنے پاؤں میں پہنے لانگ بوٹ میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر اسے تھما دیا۔ فی امان اللہ، اجنبی نے کہا اور منہ موڑ کر اس طرف چل دیا جس طرف سے اس کی آمد ہوئی تھی۔ خدا حافظ احمد ترسون آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس نے پلگ دوبارہ فٹ کیا، ٹول باکس باندھا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اپنے فرائض سے وہ بڑے احسن طریقے سے عہدہ بر آ چکا ہے۔ اس نے فیضان اغلو کی گرفتاری کی خبر مجاہدین کو پہنچا دی تھی۔ امیر داد خان کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے گرد اگرد بیٹھے 5 مجاہد بھی خاموش تھے۔ وہ سب اسے امیر کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے بھی انہیں شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ پانچوں ہی اس حادثے کے ذمہ دار تھے۔ امیر داد خان کو صرف ایک ہی سوچ پریشان کر رہی تھی، ان کے درمیان کوئی حکومتی مخبر ہے ضرور، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح افغان سیکرٹ سروس فیضان اغلو تک پہنچ جاتی اور یہاں اپنے متمید ساتھیوں کے درمیان وہ نہ جانے کیوں اپنے اندیشے کو نوکے زبان پر لاتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ میرے خیال سے ٹھکانہ بدل لیا جائے، اچانک 5 میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا۔ امیر داد کے سامنے رکھی قہوے کی پیالی ٹھنڈی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ لبے سوز قہوہ پینے کا عادی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بات کہنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر دوبارہ چہرہ اسی سمت کر لیا۔ میرا خیال ہے امیر، اس کا دوسرا ساتھی بولا، قاسم ٹھیک کہتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ امیر داد نے باقی تینوں کو مخاطب کیا۔ تینوں خاموش رہے، کوئی بات ان تینوں کی زبان پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ بالآخر ان میں سے ایک نے گلا کھنکار کر کہا، یہ ٹھکانہ تو ہمیں بڑی مشکل سے میسر آیا ہے، جہاں بیٹھ کر ہم شہر پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ واحد جگہ ہے جو دشمن کے جاسوس ہیلی کاپٹروں کی برقی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اگر یہ ٹھکانہ بھی چھٹ گیا تو ہمیں شاید ایسی شاندار پناہ گاہ میسر نہ آ سکے، لیکن فیضان بہرحال گوشت پوست کا انسان ہے، وہ کسی بھی کمزور لمحے کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ قاسم نے مداخلت کی،
پہلی بات اور تھی، اب روسیوں کی آمد کے بعد سے ان کے پاس برقی آلات تفتیشیں آ گئے ہیں، جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے سخت جانوں کی زبان بھی کھلوا لیتے ہیں۔ وہ بولا۔ اس کے بعد پھر سب خاموش ہو گئے۔ ان کی نظریں اپنے امیر کی طرف لگی تھی، جن کا فیصلہ بہرحال حتمی ہوتا۔ میرے دوستو، بالآخر امیر داد خان بولا، اگر تو آپ لوگ یہاں سے کوچ کرنے کا اس لیے سوچ رہے ہیں کہ فیضان اوغلو کرنل شولوخوف کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا، تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے، ہم ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، گو کہ یہ بات ہمارے اصولوں سے لگا نہیں کھاتی، لیکن ایسا ہے فیضان اوغلو مر جائے گا لیکن اس کی زبان نہیں کھلے گی۔ میں یہ بات اتنے ہی اعتماد سے کہہ رہا ہوں جتنے اعتماد سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ خان، ہمارا مقصد بخود یہ ہرگز نہ تھا کہ ہمیں فیضان پر اعتماد نہیں، یہ سب تو ہم بطور احتیاط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کابل میں ہمارے 2-3 سرکردہ آدمی بھی پکڑے گئے تو ہم اپنے سینکڑوں ہمدردوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ قاسم خان، اس مرتبہ امیر داد کی آواز میں رعد کڑک رہی تھی۔ اول تو ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، اگر ایسا ہوا بھی تو روسی فوج ہماری گرد کو بھی نہ پہنچ سکے گی۔ متبادل راستوں پر میری نظر ہے، ہمارے ساتھی پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ جو حکم یا امیر قاسم خان مطمئن ہو گیا۔ امیر داد خان نے قہوے کی پیالی ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دی اور اپنے ساتھیوں کی طرف گھوما۔ سجاول خان کو پیغام روانہ کرو کہ ہم اس کی سمت سے پسپائی اختیار کریں گے، بھاری ہتھیار لے کر اگلے ٹھکانے کی طرف کوچ کر جاؤ۔ جلال آباد کے دوستوں کو نئی صورتحال سے آگاہ کر کے اگلی ہدایت حاصل کرو۔ اس ٹھکانے پر صرف 8 مجاہد چھوڑ کر باقی سب کو لے کر متبادل راستوں سے سجاول خان کی طرف نکلنے کی تیاری کرو۔ روانگی اگلی اطلاع آنے کے بعد ہوگی۔ تعمیل ہوگی یا امیر قاسم نے کہا اور پانچوں ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے لیے باہر نکل گئے۔ احمد ترسون کی واپسی اگلے روز دوپہر کے بعد ہوئی۔ اس کی ڈیوٹی کے اوقات 3 بجے دوپہر کے بعد شروع ہوتے تھے۔ دروازے تک اس کی بوڑھی ماں اس کو الوداع کہنے آئی تھی۔ اس نے حسب سابق روانگی سے پہلے اس کا سر اور ماتھا چوم کر اسے دعائیں دی۔ ریشم جان کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ ایک اس بیٹے کے لیے اس نے کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ تعلیم مکمل کرتے ہی احمد ترسون باپ کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ اس کی تو پشتوں میں بھی کسی نے حکومتی نوکری نہیں کی تھی۔ یہ بات ان کے نزدیک ایک طعنہ تھی کہ فلاں خان کا فلاں بیٹا نوکر ہے، لیکن برا ہو جدید تعلیم کا جس نے احمد ترسون کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ریشم جان کی شادی اس کے والدین نے بہت کم عمری میں ہی کر دی تھی۔ بیچاری تیسرے ہی مہینے بیوہ ہو گئی اور خامن کی وفات کے بعد 7 ماہ بعد ہی احمد ترسون پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد اس کی پرداخت کا سوال ہمیشہ ریشم جان کو ڈستا رہتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں دوسری شادی کا تصور ہی بڑا اذیت ناک تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد جب وہ غزنی اپنے گھر گئی تو اس کی نیکوکاری اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کر اس کے خاندان کے ایک اور نوجوان نے اس کے والدین سے ریشم جان کا رشتہ مانگا۔ اس نوجوان کا قریبی رشتہ دار تو تھا نہیں، بہرحال ریشم جان کے والدین نے اسے تائید غیبی جانا اور ہاں کر دی۔ ایک سادہ سی تقریب میں اس کا نکاح ہو گیا۔ تب احمد ترسون بمشکل 2 سال کا تھا۔ اس کا والد غزنی سے فروٹ وغیرہ لے جا کر کابل کی منڈی میں فروخت کیا کرتا تھا، پھر وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ان کا گھرانہ کابل ہی میں آ گیا اور خالد خان نے کبھی ریشم جان کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ احمد ترسون اس کا سوتیلا بیٹا ہے یا سگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کابل کی مشنری اسکول میں تعلیم دلوائی اور اس کی خواہش پر اسے سرکاری نوکری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ خالد خان زیادہ تر منڈی میں اپنے کاروبار ہی میں مصروف رہتے اور گھر کم ہی آیا کرتا تھا۔ احمد البتہ دوسرے تیسرے روز ضرور اس سے مل لیا کرتا تھا۔ گھر سے روانہ ہونے کے بعد اس نے واپسی کا بھی راستہ اختیار کر لیا تھا۔ جس راستے سے وہ دفتر سے گھر آیا تھا، پہاڑی سلسلے کے اس سڑک پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر اس کی موٹر سائیکل کی رفتار کم ہونے لگی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ اگلے شیشے میں ایک آرمی ٹرک کو اپنے پیچھے آتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ اسے آگے نکلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ٹرک سے نجات حاصل کرنے کے بعد اس نے رات والے موڑ کے نزدیک پہنچ کر ایک مرتبہ پھر موٹر سائیکل کھڑی کر دی۔ اس مرتبہ اس نے یہاں قیام کا دوسرا بہانہ تراشا۔ وہ سڑک کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے میں پیشاب کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر وہ جگہ اسے نظر آ گئی۔ ایک پتھر کے نیچے سے نکلا ہوا ایک نیلے رنگ کا لفافے کا کونا اسے بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر لفافہ باہر نکالا، اسے چاک کر کے ایک رکا برآمد کیا جس پر ایک مختصر سا ہدایت نامہ لکھا تھا۔
احمد ترسون نے رکا پڑنے کے بعد جیب سے سگریٹ لائٹر نکال کر اسے جلا دیا اور جلا کر اس اطمینان کے بعد کہ اس کی راکھ میں سے کسی کو کچھ حاصل نہ ہوگا، اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور اس کے لمبے لمبے کش لیتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس سارے عمل میں اس کے بمشکل 2 یا 3 منٹ لگے ہوں گے، اور اس سے کم وقت میں کسی افغان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ استنجا سے فارغ ہو جائے۔ اپنی موٹر سائیکل کی طرف آتے ہوئے اس نے انہی پہاڑی ٹیلوں کی اوٹ میں غائب ہوتے ہوئے اس مجاہد کو نہیں دیکھا تھا جس نے سڑک سے یہاں تک اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اور جو ہوا میں اڑتے پرندوں کو مار گرانے کی مہارت رکھتا تھا۔ یہ تھا قاسم احسان زادہ، امیر داد خان کے عقابوں میں سے ایک۔ اس کے بعد دفتر پہنچنے تک اس کو کہیں رکنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ مدم سروں میں سیٹی بجاتا بڑی لاپرواہی سے حسب سابق موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر اندر لایا۔ آج اتفاق سے مین گیٹ پر وہ محافظ ڈیوٹی دے رہے تھے جو اس سے واقف تھے، ورنہ تو بار بار اپنی شناخت کروانے سے اسے بہت الجھن ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن کوئے دوست کی آمد کے بعد عجیب عجیب باتیں سننے اور مشاہدے میں آنے لگی تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایک دوسرے سے واقفیت رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو ایک سے دوسرے بلاک تک جاتے ہوئے اپنی شناخت کروانی پڑتی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن روسی افسران کی آمد کے بعد سے تو وہ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے تھے۔ بڑی تلخ فضا میں آج کل وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ ماحول کچھ ایسا بن گیا تھا کہ خواہ مخواہ وہ لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ اس کی وجہ وہ واقعات تھے جو پچھلے دنوں یکے بعد دیگرے پیش آئے تھے۔ اگر کوئی جونیئر یا سینئر ضابط ہنسی مذاق میں بھی اپنے دفتر یا کینٹین میں بیٹھے کوئی بات حکومت یا مشاوروں کے خلاف کہہ دیتا ہے تو اگلے ہی روز اس کی جواب طلبی افسر اعلیٰ کے سامنے ہو جاتی اور ایک سخت وارننگ بھی اس کے ساتھ ہی مل جاتی۔ دیوار ہم گوشت دار تھے۔ ان سبوں کو یہ بھولا ہوا سبق بڑا شدت سے یاد رہتا تھا اور سبھی بڑے جی جان سے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے جب وہ ڈیوٹی افسر کے پاس حاضری رجسٹر میں اپنی حاضری لگانے گیا تو ایک پیغام اس کا منتظر تھا۔ فوراً آپریشن چیف سے مل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے وہ چکرا کر ہی رہ گیا۔ ابھی تک اس کا براہ راست سامنا کرنل شولوخوف سے نہیں ہوا تھا، آج پہلی مرتبہ اسی کی پیشی ہوئی تھی۔ اس کے فرائض کچھ اس قسم کے تھے کہ وہاں براہ راست کرنل شولوخوف سے ٹکرانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ پھر یہ سب آخر کیا ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور بڑی بددلی سے اس کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیضان اغلو کے سفر کا خاتمہ جس بلاک کے سامنے ہوا وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ یہ بلاک ایک چھوٹے سے قلعے کی شکل میں تھا جس کی 4 دیواری کے درمیان ایک لوہے کا مضبوط پھاٹک لگا ہوا تھا۔ اس پھاٹک میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی تھی۔ دروازے کے اندر دروازے سے ملحقہ کیبن میں بیٹھے 2 ہٹے کٹے ضابطوں کو فیضان کا چارج دے کر اس کے ساتھ یہاں تک آنے والے واپس چلے گئے تھے۔ ان کے واپس جاتے ہی وہاں موجود 3-4 عساکر فیضان کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے گئے جہاں اس کے جسم پر صرف ایک زیر جامہ رہنے دیا گیا تھا۔ اس کی دوبارہ تلاشی لی گئی۔ اس کے اونی کپڑے بھی وہیں رکھ لیے گئے تھے اور ایک پتلون اور قمیض کے ساتھ ننگے پاؤں وہ لوگ دوبارہ اسے دھکے دیتے ہوئے ایک ہال نما کمرے کی طرف لے گئے تھے۔ ابھی اس نے ہال میں ایک قدم ہی رکھا تھا کہ اچانک اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کم از کم 10 آدمی بیک وقت اس پر پل پڑے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں لاتوں سے اسے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ فیضان کے ہاتھ بدستور پیچھے کی طرف بدے ہوئے تھے، اس لیے اس کی طرف سے مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے بسی سے مار کھاتا رہا۔ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود اس کے منہ سے کئی مرتبہ کراہی نکلی۔ بالآخر اس نے اپنے ہونٹ اس سختی سے دانتوں تلے بھینچے کہ نچلے ہونٹ سے لہو رسنے لگا تھا۔ اپنے لہو کا ذائقہ ابھی اس کی زبان پر ہی تھا کہ اس کا ذہن معاوف ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ فیضان کو ہوش آیا تو وہ سنگلاخ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک پھٹا پرانا کمبل تھا، جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے اور اس کا بند ٹوٹ رہا تھا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کو ہتھوڑوں کی مدد سے کوٹا گیا ہو۔ درد اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گیا تھا، لیکن وہ چپکا بیٹھا رہا۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ضابط اس کی طرف لپکا۔ اس نے فیضان کو کچھ کہے سنے بغیر صرف اس کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کیا اور کسی کو رپورٹ کرنے چلا گیا۔ فیضان کو اذیت ناک درد کے ساتھ شدید سردی اور پیاس کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے حتی المقدور کسی کمزوری کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔
उठकर बैठने की सकत इसमें नहीं थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो दीवार से टेक लगा कर बैठ गए। अभी से बैठे बमुश्किल 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि इसकी सेल का दरवाजा खुला और 3-4 सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से इसे बाजुओं और टांगों से पकड़कर बाहर घसीटना शुरू कर दिया था। वो फैजान ओगलू को इस तरह घसीटते हुए ले जा रहे थे जैसे वो इंसान के बजाय कोई मुर्दा जानवर है जिसे घड़े में फेंकने के लिए ले जाया जा रहा है। फैजान का जी तो चाहता था कि किसी भी तरह उठकर वो इनकी बोटियां नोच ले, लेकिन इसमें मुज़ाहमत की तमाम कुव्वतें ही दम तोड़ चुकी थी। इस अज़ियतनाक सफ़र का इख्तिताम इसी हाल नुमा कमरे में हुआ जहां इस पर पहली बाकायदा क़यामत टूटी थी। एक ठिगने कद का रूसी मेजर इसके सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पर सफाकी और दरिंदगी के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके जबड़ों की हड्डियां मुसलसल भेंचे रहने से इस कदर नुमायां हो गई थी कि वो इसके चेहरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। जो लोग फैजान ओगलू को यहाँ तक लेकर आए थे उन्होंने इसे मेजर के कदमों के नज़दीक ढेर कर दिया था, जिसने अपनी शोला बरसाती आंखें फैजान पर गाड़ी हुई थी और जो अपने दाहिने हाथ में पकड़ी बैद की छड़ी को, जिसके एक कोने पर लोहे का खोल चढ़ा हुआ था, बार बार अपने बाएं हाथ पर मार रहा था। इसने अचानक ही एक जोरदार ठोकर फैजान की पसलियों पर रसीद करते हुए इसे मुखातिब किया। मेरा नाम मेजर बोनाकोफ है, तुम यकीनन मुझे जानते होगे। फैजान बोनाकोफ को तो नहीं जानता था, लेकिन इसने क़याम मास्को के दौरान KGB से मुतल्लिक जो हिकायतें सुन रखी थी और जिन जिन तरीक़ों से वो लोग मुल्ज़िमों की तफ्तीश करते थे, इसके मुतल्लिक जो कुछ वो जानता था। इसके बाद अगर बोनाकोफ इसे अपना नाम ना भी बताता तो कोई बात नहीं थी। वो मेजर को रूसी अफवाज की वर्दी पहने हुए देख रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।